بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 319 یعنی 319 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہم گزشتہ نشستوں میں مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے رہے، لیکن آج دوبارہ میں اپنی یادیں باقی ہے نامی کتاب پر کچھ چیزیں وہاں سے لے کر اور مختلف شخصیات کا تذکرہ کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کو لے رہا ہوں کہ جو بظاہر بہت مشہور و معروف نہیں رہی، لیکن ایسے لوگوں کی خدمات ملک و قوم کے لیے ہمیشہ رہیں گی، تو چاہے ان کا نام تاریخ میں کہیں آئے یا نہ آئے، لیکن میں بہرحال ان کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ آج کی ہماری شخصیت ہیں کنور محمد امین چوہان۔ کورنگی کے چٹیل میدانوں کو پر رونق بستی میں تبدیل کرنے کا سہرا 1958 میں صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آنے والے فوجی حکمران جنرل محمد ایوب خان کے سر ہے۔ ان کے ایک دست راست اور وزیر بحالیات لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان کی نگرانی میں 15,000 مکانات کا ابتدائی منصوبہ چند ماہ میں تکمیل کو پہنچ گیا تو مزار قائد اعظم کے ارد گرد کچے پکے مکانوں میں آباد مہاجرین کو یہاں بسا دیا گیا ہے، یعنی کورنگی میں۔ اس کے بعد لیاقت آباد اور ناظم آباد کے قریب لیاری ندی اور برساتی نالوں کے آس پاس جھونپڑیوں میں رہائش پذیر خاندان بھی یہاں پہنچا دیے گئے۔ لانڈی کی پرانی بستی سے متصل ہونے کی وجہ سے کورنگی کو پوری طرح آباد ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا، اور فانی بدایونی کے اس مصرعے کے برعکس کہ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ جنرل ایوب خان نے 8 اکتوبر 1958 کو اقتدار سنبھالنے کے 10 ماہ بعد ہی 1 اگست 1958 کو وہ بستی آباد کر دکھائی جو اس وقت کورنگی ٹاؤن کہلائی، لیکن آج اپنی حدود کی وسعت اور آبادی کے لحاظ سے کئی شہروں بلکہ دنیا کے بعض ممالک کا مقابلہ کرتی ہے۔ شہر کی رونقوں سے اور کورنگی میں لوگوں کو بسانے میں شہر کی رونقوں سے دور کورنگی میں لوگوں کو بسانے میں ایوب خان کی نیت اور عزائم کچھ بھی رہے ہوں۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں بسنے والے لوگوں کا لانڈی میں پہلے سے آباد خاندانوں سے ربط ضبط بڑھا تو کورنگی لانڈی یکجان ہو کر ایک علیحدہ شہر کی طرح نظر آنے لگے۔ دونوں کے مسائل اور وسائل یکساں اور ایک دوسرے سے پوری طرح وابستہ و پیوستہ ہونے کی وجہ سے آج ان کا نام اس طرح ساتھ لیا جاتا ہے جیسے بڑے شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کو پکارا جاتا ہے۔ 1959 کے مقابلے میں آج لانڈی کورنگی کے جڑواں شہر کی آبادی اور رونقیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ قریبی صنعتی علاقہ اور ساحل ہونے کی وجہ سے یہاں روزگار کے وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت سے لٹ پٹ کر آنے والے مہاجرین کی آبادی اور لانڈی کورنگی کو بلا شبہ مردم خیز خطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں بسنے والے دو قومی نظریے کے چلتے پھرتے مبلغ تھے اور بیشتر آج بھی ہیں۔ کورنگی لانڈی کی ادبی و ثقافتی محفلیں اور دینی و علمی سرگرمیوں میں اسلام اور پاکستان سے وابستگی کو ندامت و خجالت نہیں بلکہ فخر و اعزاز اور اکرام و احترام کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔
80 کے عشرے میں جب قیام پاکستان کے لیے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے شمار قربانیاں دینے والے مہاجرین نے اپنے معاملات کی باغ ڈور ان نوجوانوں کے سپرد کر دی جن کے اقوال و افعال سے دو قومی نظریے کی نفی ہونے لگی، تو اسلام کا حقیقی شعور رکھنے والے محب وطن مہاجروں میں اضطراب و بے چینی کی لہر پھیل گئی۔ ان کی نسل نو کو حقوق کے نام پر لسانی عصبیت کا وہ ذہنی غسل دیا گیا تھا کہ بعد ازاں اس کے جسم پر اسلام اور حب الوطنی کا کوئی لباس نہ ٹھہر سکا۔ ان سے عقل و شعور، دلیل و برہان اور تہذیب و شائستگی کا روایتی سامان آرائش و زیبائش چھین لیا گیا، اور جاہلی تعصب، نسل پرستی کا وعدہ اڑا کر ٹی ٹی، ماؤزر، ریپیٹر اور کلاشنکوف کے تباہ کن ہتھیار سجا دیے گئے۔ اس مسموم لہر نے بزرگ نسل کو مہر بلب کر کے پچھلی صفوں میں دھکیل دیا، اور اسلحہ بردار نوجوان نسل ان کی قائد اور رہنما قرار پائی۔ قمر محمد امین چوہان نئی اور پرانی نسل کے درمیان ایک نہایت مضبوط و استوار پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ 1947 میں وہ راجپوتانہ کے گاؤں میں چند ماہ کے بچے تھے کہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ دو قومی نظریے پر وجود میں آنے والی اس نئی مملکت کی بنیادوں میں ان کے خاندان کے 15 شہیدوں کا لہو شامل تھا۔ ان کا بایاں ہاتھ بھی ہندو بلوائیوں کی نذر ہو گیا تھا، اور اس عظیم قربانی کے بعد وہ خاندان کے بچے کچے افراد اور اپنے دائیں بازو کے ساتھ سرزمین پاکستان میں داخل ہوئے۔ پھر جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ایوب خان کے حکم پر کراچی کے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے مہاجر کورنگی میں یکجا ہوئے، تو یہیں میری ملاقات نوجوان محمد امین چوہان سے ہوئی۔ یہ 60 کا ابتدائی عشرہ تھا۔ زیر تعلیم ہونے کے باوجود وہ علمی و ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حکومت سندھ کے محکمہ سماجی بہبود اور کورنگی یوتھ کلب، ملت اسٹوڈنٹس ویلفیئر سینٹر اور انجمن شمع ادب کورنگی نے پہلے مارشل لا کے سخت گیر دور میں انہیں محتاط انداز سے آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا نیا اسلوب سکھایا، اور بالآخر انہوں نے تعلیم و تدریس کو اپنی گزر اوقات اور قومی خدمت کا بہترین وسیلہ قرار دیا۔ کورنگی کی غریب بستی میں خالص خدمت خلق کے تحت قائم ہونے والے ملت سیکنڈری اسکول سے قمر محمد امین چوہان نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ تعلیم میں اپنی استعداد بڑھاتے وہ بلدیہ عالیہ وسطیٰ کے افسر تعلیمات کے منصب پر پہنچ کر اپنی علالت کے سبب قبل از وقت ریٹائر ہو گئے۔ کھڑی زبان اور کھری گفتگو کے باعث کبھی کبھار ان کے بارے میں بدمزاجی کی غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن جلد ہی صاحب معاملہ پر یہ راز منکشف ہو جاتا کہ امین چوہان نہ صرف یہ کہ ایک دیانتدار اور بااصول افسر ہیں، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جس شخص کا مسئلہ پیش کیا جائے اس میں ذاتی دلچسپی لے کر اسے حل کرنے یا آگے بڑھانے میں دل و جان سے کوشاں ہو جاتے تھے۔ قمر امین چوہان جیسی امانت و دیانت، علم و اخلاص اور محنت و محبت کے جذبات اب خالی نظر آتے ہیں۔ وہ اسلام اور پاکستان کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے، اس لیے تنگ نظری اور تعصب جیسے منفی جذبات ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ وہ 20 اپریل کو میں اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ بزرگ نسل کی
ایک خاتون یعنی اپنی چچی کے انتقال کے باعث اپنی رہائش گاہ لائنز ایریا سے کورنگی گیا ہوا تھا، اس لیے امین چوہان کے انتقال کی خبر فون پر بھی نہ مل سکی۔ انہوں نے بھی اسی روز داعی اجل کو لبیک کہا تھا۔ 2 روز بعد جمعہ کو ان کے اصالہ صواب کے لیے ہونے والی قرآن خوانی اور فاتحہ میں شرکت کی خاطر لانڈی کے زمان آباد میں پہنچا تو وہاں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی ان کی اپنے شعبے، علاقے اور برادری میں بے پناہ مقبولیت کا مجھے پتہ چلا۔ کورنگی میں برسوں کی رفاقت کے بعد ہماری رہائش تبدیل ہونے کی وجہ سے ملاقات میں برسوں کا وقفہ ہونے لگا تھا۔ بیماری انتقال کی خبر وقت پر نہ ملنے کے باعث ان کی مزاج پرسی اور تدفین میں شرکت سے محروم رہا۔ صوم میں شریک ہوا تو امین چوہان مرحوم کے بہنوئی محمد شریف اختر صاحب سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ کورنگی میں رہائش کے دوران ان سے ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کا موقع ملتا تھا۔ یہ شریف اختر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں امین چوہان کو جتنا جانتا اور پہچانتا تھا، اس بنا پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہ دو قومی نظریہ کے امین تھے اور ان کا بدل محکمہ تعلیمات بلدیہ کراچی کو آسانی سے نہیں ملے گا۔ اس روز محمد شریف صاحب کو تقریباً ربع صدی کے بعد یعنی 25 سال کے بعد دیکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ اپنی سفید طویل داڑھی کے ساتھ بر صغیر میں 2 قومی نظریے کے پہلے ترجمان سر سید احمد خان کی تصویر نظر آئے۔ اس موضوع پر ان کا وسیع مطالعہ اور دلائل اس لائق ہیں کہ ان سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے۔ شریف صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تھا، انشاءاللہ کسی اور نشست میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے ان کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کنور محمد امین چوہان صاحب نے میرے ساتھ ملت سیکنڈری اسکول میں اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر یا وائس پرنسپل کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا۔ میں اس وقت ملت سیکنڈری اسکول کا پرنسپل تھا، تو میرا ان سے بہت قریبی تعلق رہا۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ آج کے معاشرے میں اگر زیادہ ہو جائیں تو یہ معاشرہ بہت جلد ترقی کر سکتا ہے۔ امانت و دیانت کی ایسی مثالیں اب بہت کم ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لوگ اور میسر آ جائیں، باقی بشرط زندگی باقی۔